اب جب انہوں نے احتساب کرنا شروع کیا تو اب آپ دیکھیں اپوزیشن کا موقف بدل گیا کہ وہ ان کا آپس کا کوئی مسئلہ ہے, وہ احتساب تو سب کے لیے ہونا چاہیے. ایک آغاز تو کیا نا حکومت نے اپنے ہی لوگوں کے احتساب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب صاحب دیکھیں, میں بات سن رہا تھا امیر مقام صاحب کی, اس سے پہلے بھی جو میرے بھائی بول رہے تھے ان کی بھی میں نے چند آخری گفتگو سنی, تھوڑے الفاظ سنے. دیکھیں اب اس کو آپ احتساب کہیں گے یا پریشر ٹیکٹکس کہیں گے. اگر احتساب کرنا ہوتا تو یہ 2 سال پہلے ہی شروع ہو چکا ہوتا, جب شوگر اسکینڈل کا, چینی کے اسکینڈل کی بات ہوئی اور بہت رپورٹس بھی منگوائی گئیں. پی ایم صاحب نے نوٹس بھی لے لیا, نوٹس کے بعد چینی تو مارکیٹ سے گم ہو بھی گئی, لیکن پاکستان سے جہانگیر ترین صاحب بھی گم ہو گئے. اگر وہ احتساب کرنا تھا تو اس وقت شروع ہو سکتا تھا. اب یہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, میں تو یہ داد بھی نہیں دے سکتا ترین صاحب کو کہ انہوں نے ہمت جٹائی ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے, کیونکہ اس وقت تک یہ معمہ بنا ہوا ہے کہ یہ ہوگا کیا, کس طرح ہوا ہے, کیوں ہوا ہے. یا مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے, میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ یہ کوئی پریشر ٹیکٹکس ہیں جو عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی. کچھ لینا اور کچھ دینے کا کوئی مسئلہ ہے جو 2 سال سے اٹکا ہوا تھا. کچھ عرصے وہ باہر تھے, ان کو پھر بلایا گیا یہاں پہ اور پھر ان پہ یہ پریشر کے اوپر پریشر دیا گیا. پنجاب حکومت کی طرف سے ان کے جو ایڈمنسٹریشنز ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز, وہ ان پہ پریشر ڈیولپ کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب ان پہ مختلف قسم کے پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں, نیب کی طرف سے, ایف آئی اے کی طرف سے. اب یہ کیا ان سے نکلوانا چاہ رہے ہیں, کیا اگلوانا چاہ رہے ہیں, کیا بٹورنا چاہ رہے ہیں, یہ بات تو امیر مقام صاحب کی اس حد تک ٹھیک ہے کہ ان دونوں کو پتہ ہے. اب اگر کہیں گے کہ نااہل ترین پہلے کہا جاتا تھا, اب ترین الگ ہوا اور نااہل الگ ہوا, اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے بازی کون جیتتا ہے. اب یہ پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں. اس کا ڈراپ سین بہت جلدی ہوگا, یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. اگر واقعی جہانگیر ترین صاحب نے اور یہ ان کو یقین ہو گیا کہ وہ غلطی پر تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا اور وہ پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں, اور وہ پی ٹی آئی کے جو ان کے غلط کام ہیں, جو انہوں نے غلط وعدے کیے, جو وہ جھوٹ بولتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کی ناقص پالیسیوں سے وہ تنگ آ گئے ہیں, اور وہ واقعی عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے یہ گروپ انہوں نے بنایا ہے اور وہ عوام کے ان مسائل کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں. پروونشل اسمبلی پنجاب میں اور نیشنل اسمبلی میں بھی انہوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر بھی بنا دیے. تو دیکھیں یہ کچھ دنوں میں بالکل واضح ہو جائے گا. لیکن ابھی احتساب صحیح ہو رہا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ درست احتساب ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, اور یہ جو گروپ انہوں نے بنایا ہے یہ عوامی امنگوں کی ترجمانی میں نہیں بنایا. ویسا بھی ایک جملہ میں نے سن لیجیے گا, نام پر دھوس, زبردستی, غنڈہ گردی, جب احتساب شروع ہوا, ان کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی, اس کے بعد انہوں نے یہ گروپ بنایا. اس سے پہلے انہیں عوام کا نہیں خیال آیا. یہ گروپ تو اس کے بعد تشکیل میں پایا ہے جب ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو گیا, تو پریشر کے طور پر بنایا. دیکھیں ارباب صاحب, میں یہ واضح کر رہا ہوں جس کی آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں, احتساب جو ہے وہ صرف ان اپوزیشن پارٹیز کے لیے ہے یا جو پی ڈی ایم میں ہیں یا پی ٹی آئی کی اپوزیشن میں کام کر رہی ہیں اس ملک میں. احتساب, غنڈہ گردی, دھونس گردی, گالم گلوچ, نیب گردی, یہ صرف ان پارٹیز کے لیے ہے. اگر جہانگیر ترین کا یہ احتساب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر انہوں نے احتساب کرنا شروع کیا تو کیا 2 سال سے خان صاحب سوئے ہوئے تھے؟ کون سی نیند میں سوئے ہوئے تھے؟ کہاں تھے وہ ان کے چول وزیر جو ان کو پہلے نہیں بتا رہے تھے کہ جی احتساب تو 2 سال پہلے ہی شروع ہو جانا چاہیے, کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ اس کو؟ یو کے جانے کے لیے وہ باہر بھی چلا گیا, وہ ملک میں اپنی مرضی سے آ بھی گیا. دیکھیں یہ صرف ان کی پریشر ٹیکٹکس ہے, جو ایمانداری کا الاپ جپتا رہتا ہے خان صاحب کہ مجھ سے زیادہ آنیسٹ کوئی نہیں ہے, میں این آر او کسی اور کو نہیں دوں گا, میں نے یہ کر دیا. پوری دنیا کو چور کہنے والا اب تو چور اس کے گھر میں بیٹھے ہیں. اور آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایک پرانی انگریزی کہاوت ہے, آپ کے ناظرین کو سناتا چلوں کہ مین از نون بائی ہز اون کمپنی, جس کے ارد گرد سارے چور بیٹھے ہیں. ابھی تو اسکینڈل پہ اسکینڈل کھل رہے ہیں, اور جو اسکینڈل کی جب کڑی جا کے ملتی ہے تو وہ خان صاحب کے قریبی دوست. اب اگر ایک بندے کے سارے دوست ہی چور ہیں تو وہ کون سا پارسا ہوگا؟ دیکھیں یہ باتیں نہ کریں, اب یہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے. اب پاکستان کی عوام جان چکی ہے کہ وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ڈانس کرنے والے, وعدے کرنے والے کچھ اور تھے. وہ جو وہاں پہ ڈانس کیا گیا اور وعدے کیے گئے, نعرے لگائے گئے, وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے ساری چیزیں بھول گئے. وہاں پہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اس وقت ہماری نہ اقتصادی پالیسی بچی ہے, نہ معاشی پالیسی بچی ہے, نہ فورن پالیسی بچی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پریشر گروپ تو ظاہر بن گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس گروپ کی فتح ہوتی ہے, حکومت جیتنے میں بازی کامیاب ہوتی ہے. لیکن ابھی گفتگو کے آغاز میں کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی, امیر مقام صاحب نے بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کی تھی. تو حکومت بھی اب اس وقت ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانا چاہ رہی ہے, اور بظاہر ایسا چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن گزشتہ الیکشنز کے مقابلے میں صاف شفاف ہوں. تو پھر اپوزیشن جماعتیں ہیں, کیونکہ ان کا بھی موقف یہ کیوں ساتھ نہیں دے رہی. کامران صاحب, آپ کی اجازت سے پہلے میں امیر مقام سے اس پر رائے لے لوں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. امیر صاحب,
تو اب تو خود حکومت الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے ذریعے اس نظام کو صاف اور شفاف بنانا چاہتی ہے، پھر آپ لوگ، آپ کی جماعت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، کیوں ساتھ نہیں دے رہے حکومت کا اس سلسلے میں؟ ملک کو الیکٹرانک مشین نہیں، ایک ایماندار پرائم منسٹر چاہیے، ایک ایماندار پارلیمنٹ چاہیے، عوام کی ووٹ سے منتخب لوگ چاہیے. اور عمران خان کی وہی فری اینڈ فیئر الیکشن ہم نے ڈسکا میں دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کے اور اس کی پارٹی نے کس طرح کیا کچھ نہیں کیا. تو سب کے سامنے ہے کہ وہ کتنا فری اینڈ فیئر اور اس پر ایمان عقیدہ. امیر صاحب، آپ ڈسکا کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کراچی میں پیپلز پارٹی پر بھی دھاندلی کا الزام لگا دیا تھا. یہ رکھنے والا وزیر اعظم چاہیے. دیکھیے الیکٹرانک مشین ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس کی اختیار ہے جس طرح کرنا چاہے فری اینڈ فیئر. مگر وہی چاہیے کہ جس میں یہ جذبہ ہو، جس میں یہ سوچ ہو، جس کی برین کے سارے خانے دماغ کے کام کرے، عوام کی فلاح کا خانہ بھی اس میں کھلا ہو. تو عمران خان کی تو وہ ایک خانہ ہے انتقام کا، کس کو اندر کرو، کس کا کیا کرو. وہ ایک رٹا تقریر آج میں دوبارہ سن رہا تھا، وہی جو گوٹا رٹا لگائے ہوئے اسے 1 انچ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. جو کنٹینر پر کرتا تھا وہ آج بھی کر رہے ہیں. ملک کا جو بھی بیڑا غرق ہو گیا اس کا کوئی کام ہے نہیں کہ عام آدمی کی کیا حال ہے، ملک کی معیشت کا کیا حال ہے. کسی وزیر کو کس بندے میں گٹس ہے کہ میں اس کو لاؤ. 4 وزیر خزانہ تو اس نے چینج کیے، جس کو لاتے کہتا ہے یہ بالکل زبردست ہے. پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا. اس کے اپنے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ 4 سال تک اس طرح اصلاحات نہیں ہوئے تو پاکستان کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا. تو اس کو وہی سوچ لینا چاہیے. یہ بات اس کے ذہن سے نکلتا نہیں. سیاسی انتقام اور مخالفین کو اندر کر رہے ہیں، اس کے خلاف تو اس کا مطلب امیر مقام صاحب، انتخابی اصلاحات کے سلسلے میں حکومت کوئی بھی کام کرتی ہے تو اپوزیشن جماعتیں نہیں ساتھ دیں گی ان کا حکومت کا. مطلب اپوزیشن جماعت ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے کون ساتھ نہیں دے گا؟ ہر ایک ساتھ دیتا ہے، مگر اس سے کوئی الیکشن ہو. عمران خان کی تو میں نے آپ کو دکھا دیا نا، اس نے جو الیکشن وہی کر دیے پنجاب میں، خاص کر ڈسکا میں، دوسری جگہ تو پورے عوام نے دیکھ لیا کہ اس کی کتنی ایمانداری تھی اور کتنی ہانیسٹی تھی، اور اس نے کیا کچھ نہیں کیا. عمران خان کو لوگ جانتے ہیں، اگر وہ پہلے سے کوئی اس طرح اچھا کام کرتا، صحیح اکاؤنٹیبلٹی کرتا، احتساب کرتا، اپنے آپ کو پیش کر دیتا. یعنی جہاں جو جماعت جیت جائے وہاں وہ کہتی ہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھا، اور جو جماعت ہار جائے وہ دھاندلی کا الزام لگاتی ہے. امیر صاحب، میں آپ کی طرف ذرا واپس آتا ہوں. امیر صاحب ذرا رکیے گا، آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں. کامران صاحب، نوشہرہ میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنی نشست پر ضمنی انتخاب میں شکست ہوئی. وہاں اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. ابھی کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی، نون لیگ ہاری، ہارنے والی جماعت نے پیپلز پارٹی پر الزام لگا دیا. ڈسکا میں دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی تھیں. یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا کیا ہے؟ جہاں جو جماعت جیت جائے وہ اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اور جو جماعت ہار جائے وہ اس کے لیے دھاندلی زدہ الیکشن ہے. ایسا نہیں ہے، یہ کلچرل معاملہ ہے. یہ ایک تو ہم جو ہے نا شکست جو ہے نا وہ کلچرلی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، حالانکہ یہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ڈیموکریسی کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک چیز جو اس کے ساتھ لنک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہار جائیں تو آپ کو خوش دلی سے جو ہے اس ہار کو قبول کرنا چاہیے. یہ ہمارے یہاں جو ہے نا اب تک پاکستان میں یہ ایشو ہے، موجود ہے، اور اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور یہ بہت غلط ہے. اس کے ساتھ دوسرے ایشو جو ہیں ان کو بلو پاورٹی اگر معاملہ چلا جائے تو وہ پھر جو ہے نا وہاں پہ پیسہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ایشو ہے. ایجوکیشن بھی ایک ایشو ہے. بہت سارے ایشوز ہیں. یہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ کا جو ذکر کر رہے تھے، یہ دیکھیے آر ٹی ایس آپ کا کس طرح سے بیٹھ گیا. جب انہوں نے بٹھانا تھا اس کو بٹھا دیا، جب انہوں نے کھڑا کرنا ہوتا ہے تو اس کو کھڑا کر لیتے ہیں. یہ جو یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی جو بات کر رہے ہیں، جب یہ آپ جو ہے نا یہ اس طرح جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ اس سے کیا کریں گے کہ وہ جو جہاں پہ جو ہے نا 19-20 کا فرق ہوگا، جہاں پہ جو ہے نا وہ جو مائنر جو ہے نا وہ کوئی ڈفرینس ہوگا، اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے وہ الیکٹرانک مشین سے جو ہے نا وہ نکال دینا ہے. آج تک پاکستان میں مجھے ایک ایسا کیس یاد نہیں ہے جہاں پہ ٹریبونل میں ہم نے الٹیمیٹلی سپریم کورٹ تک کسی دھاندلی کو اسٹیبلش کیا ہو. یہ جتنے بھی کیسز جو فیصلہ ہوتے ہیں ٹریبونل سے جو انڈو ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر کیسز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کوالیفائی نہیں کرتا تھا، اس نے کوئی چیز جو ہے نا اس کے فارم غلط فل ہوئے تھے، اس نے کوئی کنسیلمنٹ کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.